ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے، اللہ رب العزت کے مقرر کردہ نگران فرشتے اس بات کو لکھ لیتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور ہمارا ایک ایک عمل، ایک ایک قول، ایک ایک بات جو ہے وہ درج ہو رہی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت اتنی باریک بینی کے ساتھ یہ سارا کچھ درج کروا رہے ہیں اور فرشتے لکھ رہے ہیں کہ کل قیامت کے روز انسان جب اپنا اعمال نامہ دیکھے گا تو اعمال نامے کو دیکھ کر حیرانگی سے پوچھے گا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ اس کتاب نے تو نہ کوئی چھوٹا کام چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا کام چھوڑا ہے، ہر چیز کو لکھ لیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر کی ہوگی وہ بھی انسان دیکھ لے گا، ذرہ برابر جو ہے وہ برائی کی ہوگی وہ بھی انسان دیکھ لے گا۔ لیکن اس سارے انتظام کے باوجود ہم کیوں اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں؟ ہم کیوں اللہ رب العزت کی فرما برداری سے نکل کر نافرمانی میں چلے جاتے ہیں؟ اور کیوں اللہ رب العزت کے فرض کردہ کاموں سے اپنی جان چھڑاتے ہیں، اپنا دامن بچاتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان وہ ایمان نہیں ہے جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ ہمارا ایمان شرعی تقاضوں کے مطابق ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان بنیادی چیز اس میں یقین ہوتی ہے۔ اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار بھی ہوتا ہے، دل کے ساتھ تصدیق بھی ہوتی ہے، وعمل بالجنان، اور انسان کے جسم کے اعضاء کے ساتھ اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے جسمانی اعضاء کے ساتھ آپ کی آنکھ، آپ کا زبان، آپ کا کان، آپ کے ہاتھ، آپ کا پورا جسم جو ہے وہ ایمانیات کے مطابق نہیں چل رہا، تو سمجھیں کہ آپ کے یقین میں کمزوری ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہمارا کتنا یقین ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ میرا ایک دوست 1122 میں ہے، ایک دن وہ اپنی ڈیوٹی ٹائم میں اس نے اپنی بائک، جو بائک میں آتا ہے نا موبائل سروس ہے ان کی، تو وہ بائک سٹارٹ کر کے کہیں جانے لگا، تو وہ کہنے لگا کوئی چیز آپ نے منگوانی تو مجھے بتائیں۔ میں نے کہا یہ آپ گھر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، ہم آن ڈیوٹی جب ہوں ہم گھر جا ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بائک پہ ہیں، آپ اپنے سینٹر سے دور بھی ہیں، لیکن آپ گھر کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ کہنے لگا کہ ہماری جو ہے وہ ٹریکر لگے ہوئے ہیں، ہمیں ایک ایک منٹ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت اس کی گاڑی کہاں جا رہی ہے اور یہ خود کہاں جا رہا ہے، یہ ڈیوٹی کہ کسی کام پہ جا رہا ہے یا اپنے ذاتی کام پہ جا رہا ہے، لہٰذا میں گھر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں ایک ایک لمحہ جو ہے وہ واچ کیا جا رہا ہے۔ پھر وہاں سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار دنیاوی معاملات میں ہم ٹریکر سے اتنا ڈر جاتے ہیں، اور ٹریکر ہمیں بالکل ہمارا قبلہ سیدھا رکھتا ہے، ہم ٹریکر جب لگا ہوا وہ ایک قدم بھی اور 1 کلومیٹر سفر بھی جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا کہ ٹریکر لگا ہوا ہے۔ تو جو ٹریکر اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ لگایا ہوا ہے، ہمیں جو ایک ایک منٹ جو ہے وہ واچ کیا جا رہا ہے، اور ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ایک ایک ادا ہماری جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے اور نوٹ کی جا رہی ہے، اور کل قیامت کے روز بتایا بھی جا رہا ہے کہ کل قیامت کے روز سارا کچھ لوگوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے دکھایا جائے گا۔ تو جب اتنے زبردست اللہ رب العزت نے ہماری نگرانی کے جو ہے وہ انتظامات کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اس نگرانی کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا کے معاملات میں ہم ایک ٹریکر سے جو ہے وہ خائف ہو کر کہیں غلط جگہ پہ نہیں جاتے، اپنے گھر بھی نہیں جاتے، تو یہاں پہ سارے انتظامات اللہ رب العزت نے بتا بھی دیے ہیں، اور آخرت میں اللہ رب العزت سارا کچھ دکھائے گا بھی۔ لیکن کیا ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو لگایا گیا ٹریکر ہے، کہ ہمیں اس کا احساس ہے کہ ہمیں واچ کیا جا رہا ہے اور ہماری ایک ایک ادا جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے؟ نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم کہاں پھر رہے ہوتے ہیں، حلال کمانے کے لیے ہم کہاں پھر رہے ہوتے ہیں، روزی کے لیے ہم کہاں پھر رہے ہوتے ہیں، ہماری نظریں کہاں آوارگی کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے کان کہاں آوارگی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے قدم جو ہے وہ ہمیں کن کن بیہودہ محافل اور مجالس میں لے کر جاتے ہیں۔ اسی چیز کا انعام جو ہے وہ نام ایمان ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ، اللہ رب العزت کی موجودگی کا احساس، اللہ رب العزت کا ڈر اور تقوی خشیت جو ہے وہ تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ٹریکر انسان اپنے اندر جو ہے وہ ہر لحظہ آن رکھے، تو انسان کسی بھی جو ہے وہ غلط جگہ پہ نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا قبلہ ہمیشہ درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔